السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان کے گھر والے، اب ان کا تذکرہ چل رہا ہے. جن احباب نے اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھا، برائے مہربانی اس سے پہلے کی جو ویڈیوز آئی ہیں اہل بیت کے اوپر بہت تفصیل سے آ رہی ہیں، ایک ایک شخصیت کے اوپر بہت تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں. تو آپ احباب سے بھی درخواست ہے کہ وہ پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ کر ان کو ویو کریں اور باقی اپنے بچوں کو بھی اور سب کو بھی دکھائیں اور اس کو خوب لوگوں کے اندر شیئر کریں. جن احباب نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز ان کو بر وقت ملتی رہیں. تو اہل بیت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کی سیرت اور ان کے مناقب کے بارے میں تذکرہ کریں گے. آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کا نام حسن تھا، یعنی کہ سین پر شد نہیں ہے، بغیر شد کے حسن. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیارے سے نواسی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے. آپ نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حسن کسی کا بھی نام نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے چھپائے ہوئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحانۃالنبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور شبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ان جیسے قابل اعزاز لقاب سے بھی یاد کیا جاتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک یعنی کہ اوپر سے لے کر نصف بدن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. راجہ قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف رمضان المبارک میں تقریباً سن 3 ہجری مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے. اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی اور ولادت کے 7ویں دن آپ کا حقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال منڈوائے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح فرمائیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 بکری ذبح کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے امت کے لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے لڑکے کی پیدائش پر 1 بکرے کو یا 1 بکری کو ذبح کرنے کی گنجائش رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہو تو اس سے بھی حقیقہ کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ کہ 2 بکرے یا 2 بکریاں کرنا افضل ہے. اور اسی 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختنہ کیا گیا اور نام بھی رکھا گیا. حضرت علی سلام اللہ علیہ نے آپ کا نام حرب تجویز کیا تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے حسن رکھ دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے کفالت اور دودھ پلانے کی سعادت حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی اور یہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں اور ان کا نام لبابہ بنت حارث تھا اور لبابہ کبریٰ کے نام سے بھی مشہور تھیں اور یہ ابتدائی اسلام میں ہجرت سے قبل ہی مسلمان ہو گئی تھیں اور جلیل القدر صحابیات میں شمار ہوتی تھیں. شروع میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کر گرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فاطمہ کے ہاں انشاءاللہ العزیز لڑکا پیدا ہوگا جس کی تم کفالت کرو گی. تو فرماتی ہیں چنانچہ ایک دن حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں. تو وہ بہت چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اور کچھ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پیشاب کر دیا. اس بات پر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہلکا سا ایک تھپڑ سا مار دیا، جیسے کہ عام طور پر بچوں کو ہلکا سا ایسے مار دیا جاتا ہے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، نرمی برتو، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے.
یعنی کہ اتنی سی بات پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ تھی، اس قدر محبت اور چاہت تھی۔ اولاد نبی جو ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سے زیادہ نکاح ہوا تھا، اور جن کی تعداد تقریباً 10 کے قریب لگ بھگ ہے۔ یعنی مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہنے والی خواتین اور ازواج کی تعداد تقریباً 10 ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی کریں گے تاکہ ہم بھی ان پاک خاندان کے تذکرے سے اور ان کی برکات سے مستفید ہوں، کیونکہ ان حضرات کا تذکرہ بھی باعث برکت اور باعث اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے۔ خولہ بنت منظور، ام البشر بنت ابی مسعود، ام اسحاق بنت طلحہ اور جعدہ بنت اشعث سلام اللہ علیہ یہ لوگ تھیں۔ اور صاحبزادوں میں حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہوئے۔ ان میں زید، عمر، قاسم، ابو بکر، عبد الرحمن، حسین اور طلحہ۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آگے نسل چلی ان میں حضرت حسنہ، زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، اور صاحبزادیوں میں فاطمہ، رقیہ، ام سلمہ، ام عبداللہ، ام الخیر سلام اللہ علیہ، اور بھائیوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے باپ شریک بھائی جو تھے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج میں سے پیدا ہوئے تھے، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور بڑے عالم، بڑے زاہد اور بڑے عابد اور بڑے مفسر گزرے ہیں۔ بہنوں میں زینب اور ام کلثوم تھیں سلام اللہ علیہ، اور چچے طالب، عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھوپھیاں ام ہانی اور ہمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماموں میں قاسم، عبداللہ اور ابراہیم سلام اللہ علیہ، خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بہت محبت اور پیار کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں چونکہ ابھی بہت چھوٹے تھے لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت اور تعظیم کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت تھی کہ ان پر فدا ہوتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیار پیار میں کہنے لگے یہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا دیتے، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت محبت کرتے تھے اور عزت اور قدر کرتے تھے۔ جب تک ہم ان کو نہیں سمجھ سکیں گے ہماری سمجھ میں یہ واقعہ نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابو لولو فیروز مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کے معاملے میں بہت فکر مند ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری اور مبارکباد دی اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ابو بکر اور عمر جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس بشارت کے گواہ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہ ہوں، اور پھر اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ تم بھی میری اس گواہی پر گواہی دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل ہیں اور بڑے ان کی سیرت مبارکہ بہت عظیم ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنتی رہے گی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، پوری ویڈیو دیکھا کریں، خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ ان مبارک ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔